طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 313 میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کلمت یا ایہا میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف لیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الذین میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت آمنو کے آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت قیلہ میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. قیلہ. کلمت تفسحوا میں حرف سین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت المجالسی میں حرف سین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت فافسحوا میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. فا کے بعد حرف الفا کو پڑھیں گے. کیونکہ یہاں فا ساکن ہے تو ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے فافسحوا. کلمت یفسحی میں بھی فا ساکن ہے تو ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. آخری میں حا کے نیچے زیر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. یفسح اللہ. کلمت قیلہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت انشزو کی شروعات میں حمزہ وصل ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف الشین ہے. شین حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. شین پہ اور زے پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. قیل انشزوا. کلمت فانشزوا میں بھی حمزۃ وصل کو ظاہر نہیں کریں گے اور حکم الاخفاء کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. فانشزوا. کلمت یرفع میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ
یا پہ زبر ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں بھی لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، یرفع اللہ۔ کلمت منکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، منکم۔ کلمت والذین میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت اوتو میں الف پہ پیش ہے، پھر مد واو ہے، تا پہ بھی پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت العلم میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے اور میم کو زبر سے پڑھیں گے۔ کلمت درجات میں حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں راء کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت واللہ حرف الواو پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، واللہ۔ کلمت تعملون میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے۔ کلمت خبیر میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف الراء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں راء کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، خبیر۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔